بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ چاند لمحات تک بڑی معنی خیز نظر سے مجھے تکتا رہا، پھر معتدل لہجے میں بولا، بہرحال سابق دوستی کا خیال کرتے ہوئے ایک مشورہ میں تمہیں ضرور دوں گا، ذرا ہاتھ پاؤں بچا کر مقابلہ کرنا۔ اس پنجرے کو میں نے ڈیتھ کیج کا نام دے رکھا ہے، آج تک کوئی زندہ یہاں سے باہر نہیں نکلا۔ ڈیتھ کیج؟ میں زیر لب بڑبڑایا۔ اس نے کہا، میں نے تمام ضروری باتیں تم سے کر لیں، اب دوسرے سیشن میں ملیں گے۔ پھر وہ واپس جانے کے لیے مڑا۔ میں اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے کچھ بھی نہ کہا۔ میری خفگی امیز اور نفرت انگیز نگاہ شعیب گوری کی پشت پر جم کر رہ گئی۔ وہ میری نظروں میں ایک ایسا بزدل حریف ثابت ہوا تھا جو عین میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر جا رہا تھا۔ میں نے دانت کچکچائے اور آنکھیں بند کر لی۔ میں تمام تر توجہ اپنے ہاتھوں پر مرکوز تھی۔ دونوں ہاتھوں کو پشت پر آہنی ہتھکڑی میں اس طرح فٹ کیا گیا تھا کہ میں انہیں حرکت دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں اپنی سی کوشش کے باوجود بھی اس آہنی بندش سے نجات حاصل نہیں کر سکتا تھا، ورنہ ایک مرتبہ پہلے بھی اس قسم کی صورتحال سے گزرا تھا اور میں نے جسم کی مخصوص جنبشوں کو کام میں لا کر ہتھکڑی کو غیر مؤثر بنا دیا تھا۔ الٹی ہتھکڑی سیدھی میں بدل گئی تھی۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں زمینی راستے سے پاکستان میں داخل ہو رہا تھا اور تھرپارکر میں قدم رکھتے ہی ہمیں پے در پہ مشکلات سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ ہتھکڑی بڑی مختلف اور پیچیدہ قسم کی تھی، میں جمناسٹک کی ٹیکنیک کے طفیل سے چھٹکارا نہیں پا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے چیخ کی قوت کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور آنکھیں بند کر کے اپنی توجہ بندے ہوئے ہاتھوں پر مرکوز کر دی۔ ساحنی گرفت سے جلد از جلد آزادی حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ شعیب سے ہونے والی طویل گفتگو نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں ہاتھ پر ہاتھ بندھوائے چوبی اسٹول پر بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ اب میرا مقابلہ کسی علاقائی بدماش سے نہیں تھا، بلکہ شعیب کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس دنیا کا سب سے بڑا گنڈا میرے مد مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ شعیب جیسے ملک دشمن اور زمین فروش لوگوں کے لیے وہ عرضی خدا سے کم نہیں تھا، لیکن میری نگاہ میں وہ ظلم و بربریت کی علامت تھا، اور میں نے زندگی بھر ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دیا تھا۔ میں اس وقت تصور کی نظر سے ہتھکڑی کے لاک کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے چی کی پراسرار اور خفیہ قوت کو اس لاک تک پہنچانا تھا۔ پنجرے کے لاک سے نمٹنے کا مرحلہ بعد میں آتا، اور یہ ساری کارروائی شعیب کی واپسی سے پہلے کرنا تھی۔ اس نے دوسرے سیشن میں ملاقات کی نوید سنائی تھی اور وقت کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ 5 منٹ میں بھی واپس آ سکتا تھا اور اس عمل میں 15-20 منٹ بھی لگ سکتے تھے۔ آنے والے حالات کی سنگینی اور ہلاکت خیزی مجھے اس پنجرے سے جلد از جلد نکلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے ٹارگٹ کو ذہن میں بٹھانے کے بعد اپنے دھیان کو ناف کے مقام کی سمت منتقل کر دیا۔ چی کی پوشیدہ قوت کا مسکن ناف کے عقب میں ریڑھ کی ہڈی کے نزدیک۔ میں اس قوت کو پہلے بھی کئی بار استعمال کر چکا تھا، اس لیے مجھے اچھی خاصی پریکٹس ہو گئی تھی۔ جلد ہی مخفی توانائی کے اس ذخیرے سے میرا تصوراتی رابطہ ہو گیا۔ میں نے اس بیش بہا خزانے میں سے تھوڑی سی توانائی چرائی اور اسے اپنے خیال کی مٹھی میں بھر کر جسم کے اندر ہی اندر چلاتے ہوئے کندھوں تک لے آیا۔ پھر یہ پراسرار نادیدہ قوت دونوں بازوؤں میں سفر کرتی ہوئی بڑی تیزی سے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ یہ سارا عمل تصور کے بال بوتے پر انجام پا رہا تھا اور اس میں تکمیل میں سیکنڈ کے حصے استعمال ہو رہے تھے۔ تصور کی کار فرمائی اتنی ہی زود اثر، تیز رفتار اور تیر بے ہدف ہوتی ہے، کیونکہ تیسری آنکھ براہ راست اس کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہتھکڑی کے سبب میری دونوں کلائیاں ایک دوسرے میں باہم پیوست تھیں، لہذا بازوؤں سے گزر کر وہاں پہنچنے والی قوت کلائیوں کے جوڑوں پر یکجا ہو گئی۔ اس لمحے میں نے چی کا اسٹیئرنگ ہتھکڑی کے لاک کی جانب گھما دیا۔ ایک ہلکی سی کھٹاک ابری اور میرے دونوں ہاتھوں آزاد ہو گئے۔ میں نے خوشی خوشی اپنی دونوں کلائیوں کو سہلایا اور بے ساختہ
میری نگاہ پنجرے کے فرش پر پڑی ہوئی ہتھکڑی پر جا ٹکی۔ میں نے حقارت سے اس شکست خوردہ آہنی گرفت کو دیکھا اور ایک عزم کے ساتھ پنجرے کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں پنجرے کے لاک کو اپنے تصور کا ٹارگٹ بناتا، مجھے بری طرح چونک جانا پڑا۔ حال کے دونوں دروازے یک بجا کھل گئے۔ اگر دروازے کھلے تھے تو اس کا یہی مطلب تھا کہ اب دوسرا سیشن شروع ہونے والا تھا، خون ریز مارکے کا سیشن۔ مجھے اس بات کا سخت افسوس ہوا کہ پنجرے کا لاک ٹوٹنے سے پہلے ہی دوسرا سیشن شروع ہو گیا تھا۔ اگر میں پنجرے سے باہر نکل چکا ہوتا تو صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ یہ بات نہیں کہ میں کسی خطرناک مقابلے سے گھبرا رہا تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جب سے مجھے پتا چلا تھا میں یہودیوں کے مد مقابل آ گیا ہوں، میرے سوچنے کے زاویے میں تھوڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ یہودیوں کی عیاری اور مکاری صدیوں سے مسلم ہے۔ یہ مختلف قسم کے ناٹک کا اہتمام کر کے اپنے مریضوں بلکہ شکاروں کو الجھاتے ہیں، انہیں حالات کی سنگینی سے بے دھیان کر دیتے ہیں اور اسی بے پرواہی کی کیفیت میں وہ اپنے دشمن پر وار کر دیتے ہیں۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کوئی بھی سرگرمی دکھانے کا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے چوکنا نظر ہال کے دروازے کی طرف مبذول کر دی۔ ایک دروازے میں پہلے دو مسلح گارڈز نمودار ہوئے۔ یہ وہی دروازہ تھا جو شعیب غوری نے تھوڑی دیر پہلے اپنی آمد و شد کے لیے استعمال کیا تھا۔ دونوں گارڈز ہال کے اندر داخل ہونے کے بعد سیدھے ڈیتھ کیج کی جانب بڑھے اور کیج کے دروازے کے دائیں بائیں مجھ پر گند تان کر کھڑے ہو گئے۔ یہ سمجھنے میں مجھے ایک لمحے کی تاخیر نہ ہوئی کہ انہیں حفظ ما تقدم کے طور پر بھیجا گیا تھا تاکہ میں کسی قسم کی مہم جوئی کا خیال دل میں نہ لاؤں۔ ایک بات سے مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ شعیب غوری اینڈ کمپنی کے دلوں پر میری بھرپور دہشت سوار تھی۔ پنجرے کے فرش پر چت پڑی ہتھکڑی مسلح گارڈز کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ انہوں نے بیک وقت چونکی ہوئی نظروں سے میرے آزاد ہاتھوں کو دیکھا، پھر ان کے چہرے گہری تشویش میں ڈوب گئے۔ میں نے طنزیہ انداز میں زیر لب مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ممکن تھا وہ میرے اس جسارت پر کوئی ایکشن لیتے کہ حال میں دیگر افراد کی آمد شروع ہو گئی۔ شعیب غوری کسی سے باتیں کرتے ہوئے دوسرے دروازے سے حال میں داخل ہوا۔ جلد ہی مجھے اس کے مخاطب کا چہرہ بھی نظر آ گیا اور میں اس چہرے کو دیکھ کر واقعتاً چونک اٹھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عرب پتی بزنس مین یہودی النسل انگریز نیل آرمر تھا۔ ہالی ووڈ کے اداکار مائیکل ڈگلس سے مشابہ اس یہودی کو میں ہزاروں لاکھوں چہروں میں بخوبی پہچان سکتا تھا۔ میری معلومات کے مطابق وہ گولڈ اکاؤنٹ بینک کا مالک تھا اور ایک ڈائمنڈ ایکسپورٹ کمپنی کا روح رواں تھا۔ رکھا والی کے متروک کنویں سے برآمد ہونے والا بیش قیمت سونا نیل آرمر کے قبضے میں چلا گیا تھا اور یہ سب کچھ شعیب غوری کے طفیل ہوا تھا۔ نیل آرمر کے عقب میں اس کی ترترہ دار سیکٹری شیبا بھی نمودار ہوئی۔ پھر وہ دونوں شعیب کی معیت میں چلتے ہوئے نیم بیزبی چبوترے پر رکھی 3 عالی شان کرسیوں کی جانب بڑھ گئے۔ شیبا کو میں نے ایک مرتبہ پہلے کراچی ایئرپورٹ کی عمارت سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ انتہائی پرکشش اور گریسفل عورت تھی۔ یہودی عورتیں عام طور پر خوبصورت اور دلکش ہوتی ہیں۔ شیبا 1000 یہودنوں کے مقابلہ حسن میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کی حقدار تھی۔ شعیب غوری ایک یہودی اور ایک یہودن کے درمیان براجمان ہو چکا تھا تو پہلے والے دروازے سے 2 اور افراد حال میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں اپنی چال ڈال اور سٹائل سے فائٹرز نظر آتے تھے۔ شعیب غوری نے شاید انہی خطرناک فائٹرز کا ذکر کیا تھا۔ ایک فائٹر کے ہاتھ میں مجھے ایک کتے کی زنجیر نظر آئی۔ وہ گلی محلے والا ایک دیسی کتا تھا اور بڑی فرما برداری سے اس شخص کے ساتھ چل رہا تھا۔ کتا بردار فائٹر اپنے حلیے اور خد و خال سے مگر بھی دکھائی دیتا تھا، جبکہ دوسرے کے خال و خط اور پہناوے میں چینی رنگ غالب تھا۔ دونوں فائٹرز سٹیج پر براجمان افراد کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تو گارڈز نے شعیب غوری کا اشارہ پا کر ہال کے دروازے کو بند کر دیا اور ایک ایک دروازے پر پوزیشن سنبھال کر پہرا دینے والے انداز میں استادہ ہو گئے۔ میں ڈیتھ کیج کے اندر خاموش کھڑا ایک ایک چہرے کا بے غور جائزہ لے رہا تھا۔ نیل آرمر خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ شعیب نے اپنے امریکی آقاؤں کی آمد کا ذکر کیا تھا، لیکن میں جانتا تھا نیل آرمر انگریز بہادر کے ملکہ انگلینڈ سے تعلق رکھتا تھا۔ البتہ وہ یہودی ضرور تھا۔ پہلے سیشن میں شعیب غوری نے مجھ سے جتنی بھی گفتگو کی، اس میں سے بہت سی باتیں میرے ذہن کو الجھا رہی تھی۔ سر فہرست معاملہ امریکیوں کا مجھ میں اور ساحل میں دلچسپی لینے کا تھا، اور دلچسپی بھی ایسی گہری کہ ہمیں لے جانے کے لیے ایک چارٹرڈ طیارہ بھی بھیج دیا گیا تھا۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو پھر اس کیج والی ڈرامے بازی کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لوگ اپنے مشن کو چشم زدن میں تکمیل تک پہنچانے کے عادی ہوتے ہیں۔ میری گرفتاری کے بعد انہیں لمحہ بھر یہاں نہیں رکنا چاہیے تھا، جیسا کہ ایمل کانسی کے سلسلے میں واقعہ پیش آیا تھا۔ مجھے تو اس ڈرامے کے پیچھے کوئی اور
ہی کہانی نظر آ رہی تھی۔ یہ قصہ اگرچہ میری سمجھ میں فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا، تاہم میں شعیب کی بات پر اعتبار کرنے پر مجبور تھا۔ فی الحال میرے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اس کے کہے ہوئے کی صداقت کو پرکھ سکوں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے سراسر دروغ گوئی سے کام لیا ہو اور اصل معاملہ کچھ اور ہی ہو۔ آنے والا وقت اور پیش آمدہ حالات ہی حقیقت کے چہرے پر پڑے نقاب کو اٹھا سکتے تھے۔ شعیب غوری اپنی سیٹ سے اٹھا اور چبوترے سے نیچے اتر آیا، پھر وہ پنجرے کے فرش پر پڑی ہتھ کڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، مجھے امید تھی تم کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرو گے۔ کیا تم نے پنجرے کے دروازے پر تباہ آزمائی نہیں کی؟ میں خاموشی سے اسے گور کر رہ گیا۔ اس نے بالکل ویسٹرن سٹائل میں کندھے اچکائے اور کہا، بہرحال میں نہیں جانتا تم نے اس ہتھ کڑی کو کیسے کھولا، لیکن تمہاری اس کارروائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے نیل آرمر کی جانب انگلی اٹھائی اور طنز بھرے لہجے میں استفسار کیا، کیا تم نے اپنے اسی یہودی آقا کا ذکر کیا تھا؟ نیل آرمر اپنے کسی اور تعارف کے حوالے سے میری یادداشت کی چند لائنیں گھیرے بیٹھا تھا۔ یہ تو میرا دوست ہے، شعیب نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اسے میرے بڑوں کا نمائندہ سمجھ لو۔ اعلیٰ حکام نے دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں اور یہاں کی کارروائی کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ اس حال میں ہونے والی ایک ایک حرکت کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اس حال میں کوئی اسٹیل یا مووی کیمرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ ریکارڈنگ اور شوٹنگ نہایت ہی خفیہ طریقے سے کی جا رہی تھی، جیسا کہ آئینہ خانے میں کی گئی تھی۔ شعیب غوری نے اس بنگلے میں حیرت انگیز انتظامات کر رکھے تھے۔ شعیب غوری نے بنگلے کے کسی دوسرے کمرے میں امریکیوں کی موجودگی کا ذکر کر کے میرے تن بدن میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ اگر مجھے اس آہنی پنجرے سے باہر نکلنے کا موقع مل جاتا تو میں ان امریکیوں سے دو دو ہاتھ نبٹ لیتا۔ میری جان تمنا ساحل اور جان نثار صدف بھی اسی بنگلے کے کسی گوشے میں مقید تھی۔ ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں دو چار ہزار دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ تقدیر نے حالات کی بساط پر بڑی چابک دستی سے مہرے سجا دیے تھے۔ شعیب غوری نے کتا بردار فائٹر کو ایک مخصوص اشارہ کیا۔ وہ اس آوارہ کتے کی زنجیر تھا۔ میں 2 قدم آگے بڑھ آیا۔ شعیب نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے مجھ سے کہا، وجدان، آج تمہارے مارشل آرٹس پر کڑی آزمائش ہے۔ یہ ڈیوڈ ہے۔ اس نے سگ برادر فائٹر کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا تعلق امریکہ سے ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے اس نے اسٹیٹ چیمپئن شپ جیتی ہے۔ ڈیوڈ تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دے گا۔ میں نے ڈیوڈ نامی اس مارشل آرٹسٹ کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں صفاقی اور درندگی مجسم تھی۔ شعیب نے دوسرے فائٹر کو آگے بڑھایا اور ایک مرتبہ پھر مجھ سے مخاطب ہو گیا، یہ چنگ یو ہے، چینی مارشل آرٹس کا ماہر۔ تم نے بھی شاولن ٹیمپل میں رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ چنگ یو اپنے ہاتھ پاؤں کی ضربوں سے تمہیں بتائے گا کہ کنگ فو کس طوفان کا نام ہے۔ آج تمہاری سٹی گم ہو کر رہ جائے گی۔ چنگ یو گردن اکڑائے بڑے تکبر امیز انداز میں کھڑا تھا۔ شعیب غوری کی باتوں میں واضح تضاد موجود تھا۔ ایک طرف وہ مجھے اپنے آقاؤں کے لیے نہایت ہی اہم گردان رہا تھا، اتنا اہم کہ وہ چودھری نوازش کو اس ڈر سے میرے سامنے نہیں لا رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے شوٹ نہ کر دے، اور دوسری جانب وہ ان فائٹرز کے ہاتھوں میری ہڈی پسلی ایک کرنے کی واجگہ دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ میں نے شعیب کی الجھن زدہ اور منافقت امیز باتوں کو ذہن سے جھٹکا اور حالات پر توجہ مرکوز کر دی۔ مجھے ہر صورت میں ایک ایسا چانس لینا تھا کہ بازی پلٹ سکوں۔ امریکیوں کے ہاتھوں بے بس ہونا مجھے گوارا نہ تھا۔ میں اس انڈر روف جنگ کا نقشہ بدلنے کے لیے ہر مشکل سے گزرنے کو کامل تیار تھا۔ مختصر سی تعارفی تقریر جاڑنے کے بعد شعیب غوری نے ڈیوڈ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ پہلے مجھے ڈیوڈ سے مقابلہ کرنا تھا۔ شعیب کا اشارہ پا کر دونوں مسلح گارڈز بھی آگے آ گئے۔ ایک گارڈ پنجرے کا دروازہ کھولنے لگا، جبکہ دوسرے نے بڑی مستعدی سے مجھے گن پوائنٹ پر رکھ لیا تاکہ میں کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا خیال دل میں نہ لاؤں۔ پنجرے کا دروازہ کھل گیا اور ڈیوڈ اس ادنا نسل کتے کے ساتھ پنجرے کے اندر داخل ہوا۔ گارڈ نے ڈیوڈ کے داخلے کے ساتھ ہی ان دروازے کو دوبارہ مقفل کر دیا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ ایک کتے کا وہاں کیا کام۔ فوری طور پر ایک مزاح کا خیز خیال میرے ذہن میں ابھرا، شاید وہ کتا ریفری کے طور پر انٹروڈیوس کرایا گیا تھا۔ میں نے اس خیال کو مزاح کا خیز اس لیے کہا ہے کہ شعیب غوری کے مطابق وہاں ایک خون ریز مقابلہ ہونے جا رہا تھا جس میں فاؤل پلے اور فیئر پلے کی تمیز نہیں تھی۔ ایسے رف اینڈ ٹف مقابلوں میں ریفری کی بھی ٹھیک ٹھاک پٹائی ہو جایا کرتی ہے۔ میرے حریف پنجرے میں پہنچ چکا تو شعیب نے ایک گارڈ کو مخصوص اشارہ کرنے کے بعد مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، وجدان، مقابلے سے پہلے میں تمہیں ایک چھوٹا سا تماشا دکھانا چاہتا ہوں۔ اس منظر کو دیکھ کر یقیناً تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ کرسی پر جا بیٹھا۔ گارڈ اس کی اشارتی
کی ہدایت لے کر ایک دیوار کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں گارڈ کو دیکھنے لگا۔ مذکورہ دیوار پر ایک بڑا سا پینل نصب تھا جس پر مختلف قسم کے بٹن اور ہینڈلز نظر آ رہے تھے۔ گارڈ نے پینل کھولنے کے بعد ایک ہینڈل کو اوپر اٹھا دیا، گویا کسی شے کی سپلائی آن کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی پینل کے اندر ایک سرخ بلب روشن ہو گیا۔ سرخ بلب خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میں ریڈ الرٹ ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا وہاں کیا پیش آنے والا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی رونما ہوا وہ روزمرہ سے کافی ہٹ کر ہوتا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ڈیوڈ نے کتے کی زنجیر چھوڑ دی۔ کتا چیاؤں چیاؤں کی مخصوص آواز خارج کرتے ہوئے پنجرے کے اندر چکرانے لگا۔ پتہ نہیں وہ جانور اب تک شرافت سے چپ کیوں سادے بیٹھا تھا۔ ڈیوڈ ہانکا کرنے والے انداز میں کتے کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ساگ پرست قوم کا وہ فرزند اس وقت بڑا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری ہوئی صفاقی اور درندگی میں اچانک بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ میں دلچسپی سے وہ تماشا دیکھنے لگا۔ مان ڈیوڈ نے اس کتے کو ایک ٹھوکر رسید کی۔ یہ فٹ بالر والی ایک خوفناک کک تھی۔ ڈیوڈ کا پاؤں کتے کے پیٹ پر پڑا اور وہ بیچارہ کسی فٹ بال کے مانند ہوا میں پرواز کر گیا۔ اس پرواز کے دوران میں اس کے ہاتھ پاؤں بڑی بے بسی سے متحرک تھے۔ پھر وہ تماشا رونما ہوا جس کے بارے میں شعیب نے رونگٹے کھڑے ہونے والی بات کی تھی۔ ہوا میں تیرتا ہوا وہ کتا پنجرے کی سلاخ کے ساتھ ایک دھماکے سے ٹکرایا۔ بے ساختہ کتے نے حفاظت خود اختیاری میں اپنے پنجوں سے آہنی پنجرے کی سلاخوں کو تھامنا چاہا، پھر وہ ان سلاخوں کے ساتھ چپک کر رہ گیا۔ کتے کے وجود میں پیدا ہونے والے مخصوص ارتعاش نے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں مجھے بتا دیا کہ آہنی پنجرے کی سلاخوں میں ایک طاقتور کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ اس کے بعد دیوار میں نصب پینل کی حقیقت بھی کھل گئی۔ اس پنجرے کو بجلی کے نظام کے ساتھ بڑے مہارت سے منسلک کیا گیا تھا۔ پینل میں موجود ہینڈل کو آن کرتے ہی پنجرے میں مہلک کرنٹ رواں ہو جاتا تھا۔ چند لمحات تک کتے کا وجود تھرتھرایا، پھر وہ ساکت ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کسی خزاں رسیدہ پتے کی مانند سلاخوں سے بچھڑا اور دپ سے پنجرے کے فرش پر آن گرا۔ اس کے اندر زندگی کی کسی رمق کی موجودگی کے بارے میں سوچنا خود کو فریب دینے کے مترادف ہوتا۔ شعیب گوری نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، وجدان، اسے کہتے ہیں ڈیتھ کیج۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور پنجرے میں موجود ڈیوڈ پر نظر گاڑ دی۔ وہ پنجرے میں داخل ہوتے وقت جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ کتے کو اپنی بربریت کا نشانہ بنانے کے بعد اس نے ٹی شرٹ اتار دی اور وارم اپ ایکسرسائز کرنے لگا۔ میں بھی ہاتھ پاؤں کھولنے کے لیے جسم کو مخصوص جنبش دینے لگا۔ یہ مقابلہ مجھ پر مسلط کیا گیا تھا تو میں خاموش کیسے بیٹھ سکتا تھا، اور یہ مقابلہ کسی عام اکھاڑے میں نہیں بلکہ ڈیتھ کیج میں ہو رہا تھا۔ ہم دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا وہ پنجرہ اپنے پاس کس کی موت کا پیغام رکھتا ہے۔ ڈیوڈ کی صحت اور ہائٹ قابل رشک تھی۔ ہم دونوں میں 19-20 کا فرق رہا ہوگا۔ شعیب نے اس کے تعارف میں بتایا تھا وہ انٹر اسٹیٹ چیمپئن شپ کا فاتح تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس سے فائٹ کے دوران میں مجھے بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ وارم اپ ہوتے وقت مجھے ہلکی سی بھوک کا احساس ہوا۔ صورتحال کی مناسبت سے یہ ایک پلس پوائنٹ تھا۔ دشمنوں نے جسمانی طور پر کمزور کرنے کے لیے مجھے بھوکا رکھا تھا، لیکن ان کی یہ چال اس وقت میرے لیے مفید ثابت ہو رہی تھی۔ میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ بھرے ہوئے پیٹ کی بہ نسبت ہلکی پھلکی بھوک کی کیفیت ہر نوعیت کی جسمانی کارکردگی میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے۔ ڈیوڈ مقابلے کے لیے تیار ہو چکا تو اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ میری نظر میں وہ اوچھی اور چھچوری حرکت تھی۔ شاید اس طرح وہ مجھ پر اپنی دہشت بٹھانا چاہتا تھا۔ وہ پنجرے میں رکھے چوبی اسٹول کے پاس پہنچا۔ مذکورہ اسٹول کی اونچائی لگ بھگ 2 فٹ تھی۔ وہ ذرا سا جھکا اور بریکنگ کے انداز میں اسٹول پر ایک ہاتھ جڑ دیا۔ ڈیوڈ کے ہاتھ کا وار اسٹول کے نشست والے تختے پر لگا اور چوبی اسٹول 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ڈیوڈ نے فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھا۔ اس کے انداز میں ایک خاص قسم کی سنگینی اور حقارت پائی جاتی تھی۔ اسی لمحے شعیب کی تند بری آواز میری سماعت سے ٹکرائی، وجدان، تمہیں میرا مشورہ یاد ہے نا؟ ذرا ہاتھ پاؤں بچا کر۔ ڈیوڈ بہت خطرناک فائٹر ہے، اور ہاں، پنجرے میں اس وقت مہلک کرنٹ بھی دوڑ رہا ہے۔ ادھر شعیب کی بکواس ختم ہوئی، ادھر ڈیوڈ نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کا اٹیک بڑا جارحانہ تھا۔ اس نے چشمے زدن میں رائٹ راؤنڈ ہاؤس چلائی تھی۔ میں بڑی صورت سے بیک فٹ پر آیا اور ایک پہلو کو نکل گیا۔ اس مقابلے میں اٹیک اور بلاک سے زیادہ اہمیت اس بات کی تھی کہ اپنے جسم کو پنجرے سے مس ہونے سے بچایا جائے۔ آگ، ہوا، پانی اور بجلی کی کسی سے دوستی نہیں ہوتی، نہ ہی انہیں کسی صلاحیت سے اپنا مطیع فرما بردار بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اپنی فطرت کے عین مطابق موقع ملنے پر ضرور نقصان پہنچاتے ہیں۔ ڈیوڈ نے ایک کک پر اکتفا کیا اور میرے سنبھلتے ہی اس نے اندر آ کر میرے چہرے پر ان سائڈ
पंच मारा। मैंने नेक जर्क के तफैल अपने चेहरे को बचाया और इसके आगे बढ़े हुए बाजू को गिरफ्त में लेने की कोशिश की। मैं इसकी कलाई को थामने में कामयाब हो गया। इसी वक्त इसने मेरे घुटने पर पांव की ठोकर रसीद कर दी। मैंने एक झटके से इसकी कलाई छोड़ी और इसके साथ ही इसके पेट में मुक्का मारा। वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे गया। मैंने इस मौका से फायदा उठाते हुए एक भरपूर साइड किक इसकी पसलियों के सुपुर्द कर दी। साइड किक बड़ी खतरनाक ठोकर का नाम है और अगर इसमें गुस्सा भी शामिल हो तो ये मध्य मुकाबल को कदमों से उखाड़ कर फेंक देती है। डेविड के लिए मेरे दिल में खैर और भलाई के जज्बात नहीं थे, लिहाजा वो साइड किक खाने के बाद दूर तक लुढ़कता चला गया। फिर इसी गैर इरादी रोलिंग के दौरान में वो अचानक उठकर अपने कदमों पर खड़ा हो गया। डेविड की खुशकिस्मती थी कि वो पिंजरा खासा वसी और अरीज था, वरना इस वक्त इसका वजूद किसी आहनी सलाख को सलामी पेश कर चुका होता। इस मिलन के बाद वो जो कुछ करता इसके लिए कुत्ते की एक मिसाल काफी थी। डेविड उठकर खड़ा हुआ तो इसके तेवर की खतरनाकी बढ़ चुकी थी। इंटर स्टेट चैंपियन तो मुझसे हाथ खाने की तवक्को नहीं कर रहा था। वो बड़े मोहतात अंदाज में मेरे करीब पहुंचा और एक महफूज स्टांस बनाकर खड़ा हो गया। मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों में अगर आप अपने हरीफ का स्टांस तोड़ने में कामयाबी हासिल कर लें तो ये निसफ फतह के बराबर होता है। आपको हरीफ पर नफसियाती सबकत हासिल हो जाती है। डेविड टी स्टांस पर बॉक्सिंग स्टाइल बनाए खड़ा था। मैंने छेड़छाड़ की गरज से इसके फ्रंट पंच पर एक जर्क किक मार दी। इसने पंच खोलकर हथेली से मेरी किक ब्लॉक की और बैक फ्रंट पर जाते हुए एक वहील किक चला दी। इसकी किक मेरे कंधों पर लगी और मैं एक झटके के अंदाज में लड़खड़ाकर 2 कदम आगे चला गया। इसी वक्त डेविड ने मेरे झुके हुए सर पर एक क्रॉस किक मारना चाही, लेकिन मैं इसकी कमर की हरकत से इसके अजायम को भांप चुका था। एक लम्हा जाया किए बगैर मैंने बैक फ्लैग लगाई और इसकी किक की रेंज से निकल गया और घूर कर मुझे देखते हुए अपने पंजों पर उछलने लगा। मैंने फ्रंट स्प्रिंग लगाया और इसके सामने जमकर खड़ा हो गया। डेविड मुझ पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। इसने पंच का डाज दिया। मैं एक कदम पीछे गया तो इसने फ्रंट हुक किक मेरी ठोड़ी पर मारने की कोशिश की। मैं एक झटके से नीचे बैठा और बैक स्वीप घुमा दी। डेविड की एक टांग हवा में उठी हुई थी। बैक स्वीप ने इसे जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। मैं इससे एक कदम के फासले पर नीची जंपिंग करने लगा। वो शर्मिंदा सी सूरत लेकर उठा और जैसे ही सीधा हुआ मैंने बिल्ली की आवाज खारिज करते हुए इसकी नाक पर पंच मार दिया। डेविड की नाक खून उगलने लगी। इस दर्दनाक चोट ने इसे वहशी बना दिया। इसने नाक से निकलने वाले खून को हथेली की पुष्ट से साफ किया, फिर आलूदा हाथ को मुंह के नजदीक ले गया। इसके साथ ही वो हथेली की पुष्ट को जुबान से चाटने लगा। मैं इसकी मकरूह हरकत को देखते हुए मुसलसल अपने पंजों पर उछलता रहा। मेरी ये उछलन डेविड को गुस्सा दिलाने के लिए बड़ी मुआवन साबित हो रही थी। वो किसी बिफरे हुए सांड के मानंद आगे बढ़ा, एक नीची जंप ली और फ्रंट फ्लाइंग किक चला दी। मैंने साइड स्टेप लेकर इसकी किक से खुद को बचाया और जैसे ही इसके कदमों ने जमीन को छुआ मैंने राइट क्रीसेंट मार दी। डेविड का होंठ कट गया। इसकी नाक में पहले ही जख्मी कर चुका था। इसने खून आलूद चेहरे के साथ खा जाने वाली नजर से मुझे देखा और मुझ पर पल पड़ा। वो कोई आम फाइटर नहीं था। इसके हमलों में बड़ी ताकत थी। वो हमारे दरमियान हैंड टेक्निक्स का मुकाबला होने लगा। इसके वार की मैं रोक पेश करता और वो फौरन मेरे हमले का तोड़ पेश कर देता। हकीकी मानों में मुझे डेविड से मुकाबला करने का मजा आ रहा था। काफी अरसे बाद कोई ऐसा फाइटर मेरे मध्य मुकाबल आया था जिसके सामने हाजिर दिमागी की अशद जरूरत थी। हाल के अंदर एक पुरस्कार सन्नाटा छाया हुआ था और वहाँ मौजूद हर शख्स बड़ी दिलचस्पी से यह मुकाबला देख रहा था। किंग फू की हैंड टेक्निक्स के दौरान में हमारे जिस्म एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। इसी मरहले पर डेविड को मेरे एक बाजू पर गिरफ्त हासिल हो गई और इसने थ्रू मारकर मुझे दूर फेंक दिया। मैं लुढ़कता हुआ आहनी सलाखों के पास आया और 3 इंच के फासले पर मैंने अपने जिस्म को रोक लिया, कंट्रोल कर लिया। डेविड ने एक साथ 2 फ्लैग लगाई। डबल बैक फ्लैग ने इसे मेरे इंतहाई नजदीक पहुंचा दिया। वो दर हकीकत मुझे संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। सलाखों के नजदीक फाइटिंग मेरे लिए सरासर नुकसानदेह साबित होती, लेकिन मैंने डेविड को खुद पर वार करने का मौका न दिया। हालात की नजाकत और संगीनी को मैं भी अच्छी तरह समझ रहा था। डेविड जैसे ही मेरे पास पहुंचा मैंने जमीन पर ही रहते हुए एक लंबी रोलिंग की और पिंजरे के वस्त में पहुंच गया। डेविड किसी शिकारी कुत्ते की तरह लपक कर मुझ पर हमला आवर हुआ। इसने बड़ी तेज रफ्तारी से यके बाद दीगरे लेफ्ट और राइट राउंड हाउस किक्स चलाई और अगले स्टेप पर मेरे फेस को निशाना बनाते हुए एक पंच मार दिया। मैंने इसके हमला आवर
بازوؤں کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ازیں قبل میں نیک جرک سے اپنے چہرے کو بچا چکا تھا۔ اس کی کلائی جیسے ہی میرے قابو میں آئی، میں نے ایک زوردار مروڑا دے کر گرفت کو آزاد کر دیا۔ وہ منہ کے بل پنجرے کے فرش پر ٹکرایا اور اس کے حلق سے ایک دردناک آواز خارج ہوئی۔ یہ اس مقابلے میں کسی پٹنے والے کی پہلی فریاد تھی۔ ڈیوڈ فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے فوراً سے پیشتر اس کے منہ پر ایک زوردار فرنٹ ٹو سائیڈ کک جڑ دی۔ ڈیوڈ کا بدن چند انچ ہوا میں اچھلا اور وہ دڑام سے پنجرے کے فرش پر چاروں خانے چت ہو گیا۔ میں ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے مخصوص انداز میں قدموں پر اچھلنے لگا۔ فرنٹ ٹو سائیڈ کک دراصل ایک مخلوط کک ہے۔ فرنٹ اور سائیڈ کک کی خطرناکی کو یکجا کر کے ایک نہایت ہی سریع اثر کک بنا لی گئی تھی۔ اس کک کی صورت اور زاویہ فوری طور پر مد مقابل کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے وہ مار کھا جاتا ہے۔ ڈیوڈ اس کک کی عظیمت سے فیض یاب ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اب اس کا انداز قدرے مختلف تھا۔ وہ غصے کو تھوک کر میری طرف نیچی جمپنگ کرنے لگا۔ جلد ہی اس کی جمپنگ میں شدت پیدا ہونے لگی۔ میں ڈیوڈ سے چند قدم کے فاصلے پر ٹائیگر سٹانس بنا کر کھڑا ہو گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس جمپنگ کی بلندی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس پنجرے کی بلندی لگ بھگ 15 فٹ تھی اور یہ ہائٹ ڈیوڈ نے اپنی یادداشت میں محفوظ کر رکھی تھی، ورنہ وہ کب کا اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا ہوتا۔ وہ 12-13 فٹ سے زیادہ اونچا نہیں اچھل رہا تھا۔ پھر اس کی جمپنگ میں سمر سالٹ بھی شامل ہو گئے، کبھی فرنٹ سمر سالٹ اور کبھی بیک سمر سالٹ اور کبھی ڈبل سمر سالٹ۔ وہ ایک ماہر جمناسٹک کی طرح ٹریمپولین کر رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ٹریمپولین میں تنے ہوئے کسی کپڑے یا نیٹ پر جمناسٹک کے کرتب دکھائے جاتے ہیں، اور ڈیوڈ پنجرے کے پختہ فرش پر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسی لیے اس کے کمالات میں وہ حسن دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا جو ٹریمپولین کا خاصا ہے۔ چند لمحات کے بعد ڈیوڈ نے جمناسٹک کی کرتب بازی موقوف کر دی اور اپنے قدموں پر ٹھہر کر ہانپنے لگا۔ اس کا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ اگر اس نے یہ مشقت مجھے متاثر کرنے کے لیے اٹھائی تھی تو میں واقعی اس کے فن سے متاثر ہوا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خراج تحسین کے طور پر میں اس کی مدح سرائی شروع کر دیتا۔ ڈیوڈ جیسے ہی فرش پر ٹھہرا، میں نے ہوا میں پرواز کی اور یل کرتے ہوئے اس کے سینے پر ایک فلائنگ کک مار دی۔ وہ اس بری طرح ہانپا ہوا تھا کہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ بلاکنگ کے لیے اٹھنے والے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے اور وہ میری زوردار کک کھا کر لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے گیا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی لڑکھڑاہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ میرے پنچز اور ککس نے اس کے پورے وجود کی مالش کر دی۔ اسی مارا ماری کے دوران میں وہ قدرے سنبھلا اور اس نے میرے دونوں ہاتھوں پر گرفت حاصل کر لی۔ ہم ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے اور اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے۔ ہمارے درمیان اتنا ہی فاصلہ تھا جتنا پنجہ آزمائی کرنے والے کے مابین ہوتا ہے۔ اچانک اس نے میرے ہاتھوں کو کلائیوں پر مروڑنا شروع کر دیا۔ میں نے بڑی سرعت سے بیک سمر سالٹ والے انداز میں اچھلتے ہوئے باڈی کو رول کیا۔ دوسرے ہی لمحے میرے دونوں پاؤں کی یک مشت خوفناک جرک اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلایا اور میرے ہاتھ آزاد کر دیے۔ میں بیک سمر سالٹ کی تکمیل کے بعد اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ ڈیوڈ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھامے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ میرے دونوں پاؤں کی یک لخت ٹھوکر نے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس کی ناک اور ہونٹ کو میں پہلے ہی بری طرح زخمی کر چکا تھا۔ اس مرحلے پر میں اسے کوئی چانس دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں جارحانہ انداز میں آگے بڑھا اور اسے اپنے شانے پر رکھ لیا۔ میں نے ڈبل راؤنڈ ہاؤس اور وہیل کک کا کمبینیشن مکمل کیا تو وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے آہنی سلاخوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اگر میں اسے ایک بھرپور سائیڈ کک ٹکا دیتا تو وہ کرنٹ زدہ سلاخوں سے جا ٹکراتا۔ اس نے شاید میری سوچ پڑھ لی تھی یا پھر اس کی چھٹی حص نے اسے میرے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور زاویہ بدلتے ہوئے ایک مرتبہ پھر جمناسٹک کے کمالات دکھانے لگا۔ میں نے گھوم کر اسے دیکھا تو وہ پمبلنگ کرتے ہوئے مجھ سے دور نکل رہا تھا۔ ٹمبلنگ جمناسٹک کا ایک خطرناک شعبہ ہے۔ اس میں ہاتھ اور سر کا استعمال کیے بغیر محض پاؤں کے پنجوں کے سہارے مسلسل ایک سیدھ میں سمر سالٹ لگانا ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت فارمیشن ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی جمناسٹک ٹمبلنگ نہ کر رہا ہو بلکہ انسانی بدن فٹ بال بنا کر ایک لائن میں ٹپنگ کرتا چلا جا رہا ہو۔ ڈیوڈ کے فن کا مظاہرہ تھما تو وہ اس سٹول کے قریب پہنچ گیا جسے مقابلے کے آغاز میں اس نے دو لخت کر دیا تھا۔ ڈیوڈ نے سٹول کا ایک حصہ اٹھا لیا اور بڑے خوفناک انداز میں میری جانب بڑھا۔ امریکی سپوت نے بالآخر اپنی نسلی روش کا مظاہرہ شروع کر دیا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی یہودی ہو اور مکاری
بدکاری اور بے ایمانی اسے چھو کر نہ گزری ہو۔ اس قوم نے تو اپنے پیغمبر کو بھی بہت ستایا تھا، عیاری اور عہد شکنی ان کے خمیر میں رچی بسی تھی۔ اسٹول کا نصف حصہ کسی ہتھیار کی مانند ڈیوڈ کے ہاتھ میں سجا تھا اور وہ بڑے خوفناک انداز میں میری جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ لہو لہان تھا اور اس کا یہ حشر میرے ہاتھ پاؤں کا کیا دھرا تھا۔ وہ میرے نزدیک آیا اور میرے سر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اس کے حملے میں ایکوریسی نہیں تھی، صرف جوش بھرا ہوا تھا۔ مسلسل پہنچنے والی چوٹوں نے اسے بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ انٹر اسٹیٹ چیمپئن شپ کے ونر کو توقع نہیں تھی کہ میں اس کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوں گا۔ میں نے اس کے وار کو اپر بلاک سے روکا اور ساتھ ہی کاؤنٹر اٹیک کے طور پر اس کے پیٹ پر تھرسٹ کک جڑ دی۔ وہ توپ میں سے نکلے ہوئے گولے کی مانند ہوا میں نیچی پرواز کرتے ہوئے آہنی سلاخوں سے ٹکرایا، لیکن اس موقع پر اس نے حاضر دماغ کا مظاہرہ کیا اور سلاخوں کے قریب پہنچتے ہی اس نے ہاتھ میں تھامے ہوئے اسٹول کو ڈال کے طور پر آگے کر دیا تھا۔ ٹکراؤ اسٹول اور سلاخوں کے درمیان ہوا۔ ڈیوڈ محفوظ رہا۔ خشک لکڑی ایک عمدہ قسم کا غیر موصل ہے، یہ اپنے اندر کسی بھی قسم کی برقرو کو گزرنے نہیں دیتی۔ چوبی اسٹول کا نصف حصہ ڈیوڈ کی زندگی کی ضمانت بن گیا تھا۔ میں نے دوسرے نصف حصے کو اٹھا لیا اور غصیلے انداز میں ڈیوڈ کی طرف بڑھا۔ وہ پنجرے کے پختہ فرش پر پڑا حیران اور پریشان نظر سے کبھی مجھے اور کبھی کرنٹ زدہ آہنی سلاخوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے زندہ بچ جانے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کی حیرانی اور پریشانی کو توڑنے کے لیے اس کی تشریف پر 3-4 ٹھڈے برسائے۔ اس تحقیر امیز سلوک کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور محتاط انداز میں مجھے گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ میں نے جس انداز میں اس کی گت بنائی تھی وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ لوگ ہمیں اپنا غلام سمجھتے ہیں، ایک ادنا غلام کی ایسی جسارت ڈیوڈ کی نظر میں ناقابل معافی تھی، لہذا وہ بری طرح پھنکار رہا تھا۔ وہ فرش سے اٹھتے ہوئے آہنی سلاخوں سے فاصلے پر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک ہم پینترے بدلتے رہے، پھر ہمارے درمیان باقاعدہ مارا ماری شروع ہو گئی۔ کراٹے میں اسٹیک لائٹ کی جو اہمیت ہے، کنگ فو میں وہی مقام اسٹول فائٹ کو حاصل ہے، لیکن ہمارے درمیان ہونے والا وہ مقابلہ اسٹیک فائٹ تھا اور نہ ہی اسٹول فائٹ۔ ہم دونوں ادھورے اسٹول کو اندھا دھند ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ اسی استعمال کے دوران میں ڈیوڈ نے میرے بازو کو مارک کیا اور تھرو مار کر مجھے دور پھینک دیا۔ میں اس ہتھ کڑی کے نزدیک جا گرا جس نے تھوڑی دیر پہلے میری کلائیوں کو اپنی خطرناک گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ گرنے کے دوران میں چوبی اسٹول میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میں نے ٹوٹی ہوئی ہتھ کڑی کو اٹھا لیا اور اچھل کر خود بھی اپنے قدموں پر ایستادہ ہو گیا۔ ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر ادھورے اسٹول سے مجھ پر حملہ آور ہوا، لیکن وہ ہتھ کڑی میرے ہاتھوں میں پہنچتے ہی نن چکو کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ میں نے اس کی ایک کڑی کو مضبوطی سے تھام لیا اور آزاد کڑی ہوا میں مختلف خوبصورت فارمیشن بنانے لگی۔ اس کی رفتار میں نن چکو جیسی تیزی تو نہیں تھی، تاہم وہ تیزی بھرپور حفاظت کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی ڈیوڈ کے جسم کے مختلف حصوں کو بھی یادگار بوسے دے رہی تھی۔ ڈیوڈ کی وحشت عروج کو پہنچ گئی۔ اس نے ادھورے اسٹول کو شدید غصے کے عالم میں مجھ پر پھینک مارا۔ میں نے ہتھ کڑی کی مدد سے اپنی جانب آنے والے اسٹول کو لپیٹ کر ایک طرف اچھال دیا۔ یہ عمل اس صورت سے ہوا تھا جیسے کوئی سمجھا ہوا بیٹسمین باؤنسر کو پل کر کے باؤنڈری لائن کے پار پھینک دیتا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔